اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس عظیم صوفی بزرگ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت سچل سرمست۔ ناظرین کرام، حضرت سچل سرمست سندھ کے صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ کئی کتابیں تصنیف کی، سندھی کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی اور پنجابی میں بھی آپ کے صوفیانہ ارشادات موجود ہیں۔ آپ کا نام عبد الوہاب تھا۔ خیر پور سندھ کی حد میں رانی پور سے 1 میل کے فاصلے پر شمال میں درازن نام کا ایک شہر ہے جہاں سن 1170 ہجری بمطابق سن 1757 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میاں صلاح الدین اور دادا کا اسم مبارک میاں صاحب ڈونو تھا۔ میاں صلاح الدین اور میاں عبدالحق 2 بھائی تھے۔ دادا کی وفات کے بعد میاں عبدالحق ان کی گدی پر بیٹھے۔ آپ کا شجرہ 38ویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اس لیے آپ فاروقی بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت سچل سرمست کے جد امجد حضرت شہاب الدین بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ میں آئے تھے، اور جب سن 93 ہجری میں سیون کا علاقہ فتح ہوا تو محمد بن قاسم نے شیخ شہاب الدین کو سیلون یعنی سری لنکا کا حاکم مقرر کیا۔ وہ سن 95 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر سیلون میں ہے۔ اور جب سن 93 ہجری میں سیون کا علاقہ فتح ہوا تو محمد بن قاسم نے شیخ شہاب الدین کو سیون کا حاکم مقرر کیا۔ وہ سن 95 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر سیون میں ہے۔ شیخ شہاب الدین کی وفات کے بعد ان کا خاندان اسی جگہ مقیم رہا۔ سچل سرمست اپنے والد کی وفات کے وقت بہت چھوٹے تھے، چنانچہ ان کے چچا عبدالحق نے ان کی پرورش کی۔ بچپن ہی سے عشق الہی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی درازن میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب سچل سرمست کے ہاں بھی آئے۔ سچل سرمست بچے تھے، پاؤں میں گھنگرو باندھ رکھے تھے۔ شاہ صاحب کی نظر ان پر پڑی تو پاس بلایا اور پیار کیا، پھر فرمایا، ہم نے معرفت الہی کی لذت دل میں حاصل کی ہے، اور جو ہنڈیا ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکن سچل اتاریں گے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وفات کے بعد ان کی گدی پر میاں سخی قبول محمد بیٹھے تو سچل سرمست نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی اور خرقہ خلافت ان سے حاصل کیا۔ 14 سال کی عمر میں عربی اور فارسی سیکھ لی، پھر ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے اور نفس کو مارنے کے لیے سخت ریاستیں کی۔ اس قدر پرہیزگار اور باخدا تھے کہ لوگ آپ کو منصور آخر الزمان کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو چچا عبدالحق نے اپنی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ ایک بچہ ہوا مگر وہ وفات پا گیا۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگت گندمی، پیشانی کشادہ اور خوبصورت خد و خال تھے۔ سر کے بال بہت لمبے ہوتے تھے۔ سر پر ہمیشہ سبز رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ سفید کرتا اور سفید دھوتی پہنتے۔ عالم مستی میں اکثر ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ ہاتھ میں ہمیشہ لمبی لکڑی رہتی تھی۔ چونکہ موسیقی سے دلچسپی تھی اس لیے اپنے ہاتھ میں ایک تارا بھی رکھتے تھے۔ بہت کم سوتے، کم کھاتے، زیادہ تر روزہ رکھتے، اکثر لکڑی کی چوکی پر مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہتے۔ بہت رحم دل اور سخی تھے۔ شریعت کے سختی سے پابند تھے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے۔ بعض اوقات مستی میں اونچی آواز میں کلام پڑھتے۔ جب ہوش میں آتے تو انہیں معلوم نہ ہوتا کہ میں نے کیا کیا کیا۔ خود کہا کرتے تھے کہ مستی کے عالم میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا مجھے خود علم نہیں ہوتا۔ اپنا بہت سا کلام دریا برد کرا دیا تاکہ کہیں لوگ اس کے مطلب کو صحیح پا کر راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔ بہت زیادہ تعداد میں آپ کے مرید تھے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی آپ کے عقیدت مند تھے۔ آپ کے کئی خلفاء تھے۔ آپ کو مختلف زبانوں پر دسترس حاصل تھی، چنانچہ کئی زبانوں میں آپ کا کلام موجود ہے۔
درج ذیل کتابیں آپ کی تصانیف بتائی جاتی ہیں، جن میں دیوان آشکارا فارسی میں رہبر نامہ، مثنوی، راز نامہ، قتل نامہ، درگداز نامہ، تار نامہ، مرغ نامہ اور وحدت نامہ۔ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے، چنانچہ آپ کے کلام میں جگہ جگہ اس کے متعلق اشارے ملتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، سندھی سے ترجمہ کیا گیا ہے، کوئی اور سمجھنا محض گناہ ہے، ہر کسی صورت میں رب کریم کا جلوہ ہے، کوئی مجھے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، لیکن مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں جو کچھ ہوں وہی ہو سکتا ہوں۔ آپ کے صوفیانہ کلام میں نورانی بجلی کی تڑپ پائی جاتی تھی۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ محبت کی بنیاد روحوں کے ملاپ پر ہے، اور جب ایسا ہو جائے تو عاشق اور محبوب دونوں ایک دکھائی دیتے ہیں۔ اس منزل کو پا کر آپ اپنے عطار کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور عطار کی دکان سے جو خوشبو اسے حاصل ہوتی ہے، اس نے آپ کو بے خودی کی منزل تک پہنچا رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق الہی کی انتہا حاصل کرنے کے لیے عاشق کو بتدریج 3 منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ۔ جب تک کوئی عاشق فنا فی شیخ نہیں ہوتا، فنا فی رسول کی منزل کو نہیں پا سکتا، اور جب تک فنا فی رسول نہ ہو، معرفت الہی کی منزل تک اس کی رسائی ناممکن ہے۔ فنا فی شیخ کی منزل سے گزرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عاشق کے لیے فنا فی رسول کی منزل سے گزرنا ضروری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے بجز دروازہ آمد راہ نیست، گر نہ میدانی دلت آگاہ نیست، آنکھ در احمد احد دانست فرق، درجہ اول افنا فی اللہ نیست، جز محمد نیست در کو مکان، جز علی دیگر کسے ہمراہ نیست، گر کسے راہ عشق و دامن گرفت، بال یقین دانی کہ آن گمراہ نیست، آن خدا آن رسولی آشکار، اندری راہ شکو اشبا نیست۔ مطلب یہ کہ خدا کے بندے، اگر تم حقیقی خدا کا وصال کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں اپنے آپ کو ڈال دو، ورنہ تم منزل کو نہ پا سکو گے۔ پھر عشق الہی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ عشق کی وادی میں سفر کرنا اور شک و شبہ میں نہ پڑنا بہت مشکل بات ہے۔ اس راہ میں تو مرشد کامل کی رہبری اور مدد کے بغیر منزل کو نہیں پا سکتا۔ قدم قدم پر تمہیں نفس کے پھندے ملیں گے۔ اس راہ میں کئی لیلا کے وصال کے لیے مجنوں ہوں گے، اور کئی فرحات پہاڑ کھود کھود کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر وصال یار کسی کو نصیب نہ ہوا۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ اس منزل کو خیر و خوبی طے کر لو تو سب سے پہلے کسی مرشد کامل کا دامن پکڑو، تاکہ وہ تمہیں صحیح راہ پر لے چلے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم شریعت اور طریقت اور معرفت کی منزلیں طے کر کے اللہ اور اس کے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہو تو اپنے مرشد اور پیر طریقت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دو۔ فنا فی شیخ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن ایک فقیر ایک دریا کو پار کر کے دوسری طرف جانے کے لیے جسم سے کپڑے اتارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آگے کے گاؤں سے ایک اور آدمی بھی آ گیا۔ نووارد نے کہا کہ اے فقیر، یہاں تو دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں، تو کیسے دریا پار کرے گا؟ وہ بولا، میں اللہ اللہ کہتا ہوا دریا سے پار اتر جاؤں گا۔ نووارد نے کہا، مجھے بھی ساتھ لے چلو، کیونکہ مجھے بھی دوسرے گاؤں جانا ہے۔ فقیر نے کہا، اچھا، تو بھی کپڑے اتار کر تیاری کر لے اور دریا میں اترا۔ میں اللہ اللہ کا ورد کرتا ہوا دریا پار کروں گا، اور تو میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کر میرے نام کا ورد کرتا جا، تاکہ تو بھی دریا پار اتر جائے۔ اجنبی بھی فقیر کے ہمراہ دریا میں اتر گیا۔ جب دریا کے بیچ میں پہنچے تو اجنبی نے سوچا، یہ خود تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور میں اس کا نام کا ورد کرتا ہوں، یہ تو گناہ ہے، میں بھی اللہ کا نام کا ورد کروں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ خدا کی قدرت کے وہ اس طرح کرنے سے ڈوبنے لگا۔ فقیر نے یہ دیکھا تو کہا، دیکھا تم نے میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا اور ڈوبنے لگے۔ آپ بھی میرے نام کا ورد کرو، پار اتر جاؤ گے۔ تم شک کے بھنور میں پھنس گئے،
تم نے پہلے ہی اللہ اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، ابھی تو تم میرے نام کا ورد ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ مطلب یہ کہ مرشد کی رہنمائی کے بغیر گوہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ ناظرین اکرام، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے 14 رمضان سن 1242 کو وفات پائی۔ وفات سے کچھ دن قبل آپ نے اس حادثے کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا تھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ مزار مبارک درازن شہر میں ہے۔ اس وقت کے والی خیر پور میر رستم خان نے مزار مبارک پر مقبرہ تعمیر کرایا۔ بعض دوسرے والیوں نے وقتاً فوقتاً مقبرے کی مرمت کرائی۔ آپ کے مزار پر دور دور سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔